السلام علیکم آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ مکہ المکرمہ میں باران رحمت کا ہوا نزول، حرم میں موجود زائرین باران رحمت سے ہو رہے ہیں لطف اندوز، اپنے کیمروں میں قید کیا باران رحمت کا ایک خوبصورت منظر۔ مدینہ منورہ میں بھی باران رحمت کے نزول کا خوبصورت منظر کیا کیمرے میں قید۔ دونوں مقدس مقامات اور مملکت میں ہونے والی بارش کی وجہ سے عوام کو ملی راحت۔ ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھانے والوں پر پاکستانی حکومت نے چلائے اپنے گولیاں اور لاٹھیاں۔ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے کیا گیا بڑے پیمانے پر گستاخ رسول کے خلاف احتجاج۔ اس احتجاج میں درجنوں افراد ہو گئے شدید زخمی۔ یہ ہے پاکستان میں احتجاج کرنے والی خواتین کے ساتھ انسانی سلوک کا ایک بے غیرتی کا منظر۔ ساری دنیا میں اسلامی ملک کہلانے والے پاکستانی ملک سرزمین پر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والی ماؤں بہنوں کے ساتھ اس طریقے سے کیا جاتا ہے سلوک۔ کل رات اسرائیل کے اہم فوجی اڈے کو حزب اللہ نے بنایا ڈرون سے نشانہ۔ فوجی بیس میں کل رات کھانا کھانے والے فوجیوں کا ہو گیا آخری کھانا۔ حزب اللہ کے ڈرون حملوں میں درجنوں فوجی ہو گئے جہنم واصل۔ حزب اللہ کے فوجی اڈے پر نشانہ بنائے جانے اور اسرائیل کو بہت بڑا نقصان پہنچانے کے بعد اسرائیل میں مچا کوہرام۔ فلسطینیوں پر ظلم و جبر کرنے والے اہلکاروں کی جہنم واصل ہونے پر رو رو کر اہل خانہ کا برا حال۔ امریکہ کے شکاگو میں مال بردار کنٹینروں سے بھاری ساز و سامان کو لوٹ لیا امریکہ کی عوام نے۔ یہ تمام ساز و سامان کی کمپنیاں فلسطین پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کو کر رہے ہیں فنڈ فراہم۔ اسی درمیان عوام کا ہو گیا لوٹ مار کی وجہ سے بڑا فائدہ۔ فلسطین کی سرزمین کو مٹانے پر ساتھ دینے اور خوشیاں منانے والے دشمنوں کی بستیوں کو اجاڑ کر رکھ دیا قہر خدا بندی نے۔ امریکہ فلوریڈا میں خدا کا قہر نازل ہونے کے بعد بسی بسائی بستیاں عالیشان محل ہو گئے سب ویران۔ ظالموں کا وقت پلٹنے کے لیے نہیں لگتی دیر۔ پاکستان کے پنجاب میں ایک لڑکیوں کے کالج میں پیش آیا بدترین واقعہ۔ کالج میں زیر تعلیم لڑکی کو ایکسٹرا کلاس کے بہانے روک کر اسکول کا چوکیدار اور حیبان ٹیچر نے اپنی حوث کا بنایا نشانہ، جس کے بعد بچی کو بھی کر دیا لاپتہ۔ اس واقعے پر ہزاروں طلباء نکل آئے پنجاب کی سڑکوں پر۔ نہایت ہی افسوس اور دکھ کی بات، وقف تحفظ کے نام سے بنائے گئے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ کا اجلاس بلائے جانے کے بعد تمام اپوزیشن پارٹی کے پارلیمانی ممبرز نے اجلاس کا کر دیا بائیکاٹ۔ وقف تحفظ کی ٹیم ہو گئی مایوس واپس۔ آج ہر جگہ مسلمانوں کو ہو رہی ہے نا اتحادی کی وجہ سے ناکامی۔ مہاراشٹر میں سابق وزیر بابا صدیقی کی ہلاکت کے بعد ریاست مہاراشٹر حکومت نے سرکاری اعزاز کے ساتھ کیا کل سپرد خاک۔ ملک کا پرچم ترنگا بھی ڈالا گیا۔ جنازے پر دی گئی سرکاری طور پر سلامی۔ لاتعداد محبان نے جنازے میں کی شرکت۔ بابا صدیقی کے قتل میں شامل 3 مجرموں سے ایک تھا فرار، اسے بھی آج اسپیشل فورس نے پونے سے کر لیا گرفتار۔ عدالت نے 1 اکتوبر تک مزید کارروائی کے لیے دے دیا پولیس ریمانڈ میں۔ بشنوئی لارنس کی گینگ نے اس قتل کی ذمہ داری کر لی قبول۔ ممبئی مہاراشٹر کی پولیس نے کیا چونکانے والا انکشاف۔ بابا صدیقی کے ساتھ ان کے فرزند رکن اسمبلی ذیشان صدیقی کو بھی ہلاک کرنا تھا پلان میں شامل، مگر وقت پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے بچ گئے ذیشان صدیقی، پکڑے گئے مجرمین کا اعتراف۔ ایک اور بڑی خبر، ہندوستان کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو نشانہ بنانے والے لارنس گروپ نے مشہور کامیڈین منور فاروقی کا بھی نام لارنس بشنوئی کے ہیڈ لسٹ میں شامل ہونے کا انکشاف۔ اس سے قبل بھی منور فاروقی کا ہو سکتا تھا قتل، مگر پولیس کی بروقت چوکسی کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوا پلان۔ بشنوئی کی ہیڈ لسٹ میں سلمان خان اور بھی کئی اہم شخصیات کے نام شامل۔ اب منور فاروقی کیوں ہے نشانے پر، پولیس کر رہی ہے تحقیقات۔ دسہرے کے موقع پر راون کا پتلا کیا جاتا ہے نظر آتش، مگر مودی سے نفرت کرنے والے لوگوں نے راون کی جگہ مودی کا پتلا کیا نظر آتش۔ کہا کہ EVM پر قبضہ کرنے والے ہیں دونوں راون۔ اتر پردیش بہرائچ میں ایک ہندو شخص کے قتل کے بعد پھوٹ پڑا فساد۔ 30 کلومیٹر دائرے تک فرقہ پسندوں نے مسلمانوں کے مکانات، دکانات، گاڑیوں کو بھی نظر آتش کرتے ہوئے پہنچایا شدید نقصان۔ ایک قتل کے بعد پھوٹ پڑا فساد، ہر طرف مسلمانوں کا ہو رہا ہے بھاری نقصان۔ بشنوئی گینگ کے مزید کئی شوٹرز ملک کے کئی ریاستوں میں پھیل جانے کی خبر آئی سامنے۔ اسی دوران بہار MP پپو یادو نے دیا زبردست جواب۔ کہا کہ مجھے قانونی طور پر دے دو اجازت، 24 گھنٹوں میں بشنوئی گینگ کو کر دوں گا مکمل طور پر ختم۔ اتر پردیش بہرائچ میں یوگی کے اشاروں پر ناچنے والے پولیس اپنے رتبے اور اپنی ڈیوٹی کی بھول جاتے ہیں پہچان۔ UP پولیس کے اعلیٰ عہدیدار ہاتھ میں کھلی طور پر گن لے کر دوسرے افسران کو عوام کو مارنے کے دے رہے ہیں حکم۔ رکشک بن جائے جب بھکشک تو عوام کی ناممکن ہے حفاظت۔ دسہرے کے موقع پر لکھنؤ میں ہندو واہنی اور MLA پنکج گپتا کی نگرانی میں کئی غیر قانونی ہتھیاروں کو رکھا گیا پوجا میں۔ اس موقع پر ان ہتھیاروں سے اشارتاً مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی دی دھمکی، مگر یہ سب غیر قانونی بغیر لائسنس یافتہ ہتھیار رکھنے کی اجازت کیسے دے دی پولیس نے؟
सिकंदराबाद इलाके में एक मकामी मंदिर में एक टोपी पहना शख्स ने मंदिर में दाखिल होकर भगवान की मूर्ति को पहुंचाया नुकसान, जिसके बाद उस इलाके में कुछ देर के लिए हालात हो गए कशीदा। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और किशन रेड्डी की मौजूदगी ने मजीद हालात बिगड़ने पर कर लिया कंट्रोल। नुकसान पहुंचाने वाले की तफसील रखी गई मख्फी। सिकंदराबाद मोंडा मार्केट इलाके में होने वाले मंदिर वाक़े को मजीद हवा देने और फिसाद भड़काने में शामिल होने वाले फिसादी मलूल लीडर को पुलिस ने सुबह के वक्त ही कर लिया हाउस अरेस्ट। ऐसे लोगों के फिसादी बयानात की वजह से शहर का माहौल हो सकता है खराब। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।